بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ وہ مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ روزے کو اختیار کریں کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کے مزاج، ان کے طبیعتوں کے مطابق اعمال بتایا کرتے تھے۔ جو عبادات ہم ادا کرتے ہیں، فرائض، وہ تو سب کرتے ہیں، لیکن کچھ خصوصی عبادات ہوتے ہیں جو نفلی ہوتے ہیں، ان کے اہتمام کا جس کو تاکید کیا جاتا ہے تو اس کی خاص وجوہات ہوتی ہیں، اس کا خاص پس منظر ہوتا ہے۔ تو روزے کا ایک ایسا اثر ہے کہ اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس میں ہم مزید جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے عبادات میں تیزی کرنے کی، ان میں اضافہ کرنے کی، اس میں ہمیں کمی اور کوتاہی کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ روزے اور تراویح اور نوافل، ذکر و اذکار کا اہتمام زیادہ سے زیادہ فرمایا ہے۔ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے لیے جاگا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی عبادت میں شریک ہوں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اور ہم اس مہینے میں صدقہ خیرات جتنا کر سکتے ہیں کریں، جتنی نیکی کا کام کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ عام طور پر اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آپ کو ڈبل ملتا ہے، یعنی 700 گنا اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ اس قاعدے اور قانون سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیونکہ روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، باقی اعمال میں دکھاوا ہو سکتا ہے، آپ حج کرتے ہیں دکھاوا ہو سکتا ہے، اس میں نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، انسان کے دل میں خیال آ جائے کہ بھئی فلان شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ رکعتیں لمبی کریں، سجدے لمبی کریں۔ اسی طرح جہاد بھی دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے کہے مجاہد۔ صدقہ خیرات بھی دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کے لیے جدوجہد کوشش کرنا، اس میں بھی دکھاوے کا زمرہ شائبہ آ سکتا ہے کہ کوئی اس لیے کرے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، اللہ والا کہیں۔ تو غرض جتنے بھی اعمال ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان میں شائبہ آ سکتا ہے کہ اس میں دکھاوا ہو، لیکن روزہ ایسا عمل ہے اس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان اپنا بھوک دکھا نہیں سکتا اور انسان اپنا پیاس بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ بھوک ہے اس کو خود ہی انسان محسوس کرتا ہے، پیاس ہے تو اس کو خود ہی انسان محسوس کرتا ہے، اس کی جو کمزوری ہے اور جو تکلیف ہے، اگر بھوک کی وجہ سے ہو، پیاس کی وجہ سے ہو اور گناہوں سے رکنے کی وجہ سے ہو، ظاہر ہے گناہوں سے رکنے کی وجہ سے نفس پر بوجھ ہوتا ہے، تو یہ انسان اس کو خود محسوس کرتا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ کی ذات دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اس پر بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور 700 گنا سے وہ بڑھ کر عطا فرماتے ہیں، وہ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بقیہ روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔